الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، آج کی کلاس میں ہم اور آپ ضمیروں کے بارے میں جانیں گے کہ ضمیریں کیا ہوتی ہیں اور ضمیروں کا یوز کہاں ہوتا ہے، کیونکہ ضمیر کو انگلش زبان کے اندر پروناؤن کہا جاتا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہم اور آپ سامنے والے کا نام نہ لیں بلکہ اس کی جگہ پر کسی اور چیز کا استعمال کریں اور مراد وہی شخص ہو۔ جیسے میں کہتا ہوں، اگر اردو زبان میں کہا جائے تو کہا جاتا ہے کہ شان اسکول گیا، یہ اردو زبان میں کہا جاتا ہے شان اسکول گیا۔ اب اگر ہمیں شان کو ہٹانا ہے، شان کو ہٹا کر کے کوئی ایسا لفظ لانا ہے جس سے شان مراد ہی ہو، تو جو ہم لائیں گے وہی ضمیر کہلائے گا جائے گا۔ جیسے میں کہوں وہ اسکول گیا، بات پوری ہو گئی۔ شان اسکول گیا میں بھی وہی بات ہے اور وہ اسکول گیا میں بھی وہی بات ہے۔ فرق یہ ہے کہ یہاں پر ہم نے شان کا نام لے لیا، شان کا نام لے لیا، جس سے بات کمپلیٹ ہو گئی اور سمجھنے والا سمجھ گیا۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نام نہیں لیتے ہیں اور بات بھی پوری کرنی ہوتی ہے ہمیں، تو اس کے لیے ہم ضمیر کا استعمال کرتے ہیں، پروناؤن کا استعمال کرتے ہیں۔ تو اسی لیے شان کی جگہ پر ہم نے وہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اردو زبان کے اندر بھی اسی کو ضمیر کہتے ہیں اور انگلش زبان کے اندر کیا کہتے ہیں، اس کو پروناؤن کہتے ہیں، کہ ہم نام نہ لے کر کے کسی ایسی چیز کا استعمال کریں جس سے وہی مراد ہوتا ہو۔ تو عربک زبان کے اندر بہت سارے ورڈز ہیں، الگ الگ ورڈز ہیں، جس سے بات سمجھ میں آ جائے گی کہ کیسے ہم پروناؤن کا یوز کریں گے۔ چنانچہ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے 3 طرح کی ضمیریں ہوتی ہیں، 3 طرح کی۔ نمبر 1 ہوتی ہے ضمیر غائب کی، غائب کی ضمیر، جو غائب کا مطلب ہے کہ ہم جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ ہمارے سامنے نہ ہو، ہمارے سامنے نہ ہو، یہ غائب کی بات ہوتی ہے۔ نمبر 2 ہے مخاطب، مخاطب یعنی جس کے بارے میں بات چل رہی ہے وہ سامنے بیٹھا ہے، وہ نظر آ رہا ہے، وہ مخاطب ہے، ہم اسی سے بات کر رہے ہیں۔ نمبر 3 ہے متکلم، متکلم یعنی خود بات کرنے والا شخص، یا تو میں ہوں، میں کہہ رہا ہوں، اور یا تو ہم سب ایک ٹیم کہہ رہے ہیں وہ بات، ہم سب، تو یہ متکلم کا لفظ ہوتا ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ عربی زبان کے اندر جو ضمیریں ہوتی ہیں وہ 3 طرح کی ہوتی ہیں۔ نمبر 1 غائب ہوتی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ یہاں موجود نہیں ہے۔ جیسے میں کہتا ہوں وہ ایک طالب علم ہے، طالب علم ہے۔ اب یہاں پر ہم جس کے بارے میں بتا رہے ہیں وہ یہاں موجود نہیں ہے، بلکہ اس کے بارے میں ہم خبر دے رہے ہیں کہ وہ ایک طالب علم ہے۔ تو ایسا جملہ کہ جس جملے میں ہم بات کر رہے ہیں ایسے شخص کے بارے میں جو یہاں موجود نہ ہو، بلکہ ہماری آپسی گفتگو میں کسی اور کے بارے میں خبر دی جا رہی ہو، تو ایسے ضمیر کو ضمیر غائب کہتے ہیں، جس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں ہوا۔ اگر وہ مذکر ہے، میل ہے، تو اس کے لیے ہم ہوا استعمال کرتے ہیں، جیسے ہوا طالبن، کیا کہیں گے، ہوا طالبن، وہ ایک طالب علم ہے، وہ ایک طالب علم ہے۔ آتے نمبر 2 مخاطب پر، یعنی جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے، سامنے نظر آ رہا ہے۔ جیسے میں کہا آپ ایک طالب علم ہو، طالب علم
ہو. یعنی اس کے لیے آپ کے لیے مخاطب کے لیے ہم لگائیں گے انتا. کیا لگائیں گے؟ انتا. اور یہی لفظ اٹھا کر کے لگائیں گے طالبن. انتا طالبن. یہاں پہ اسٹوڈنٹ ہے, یہاں پہ طالب علم ہے. یہاں پر تیسرے نمبر پہ آتا ہے متکلم, کہ ہم یا تو میں خود کہہ رہا ہوں اور یا تو ہم سب ایک ٹیم کہہ رہی ہے وہ بات جس میں کسی کا نام نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر اگر دیکھنا ہے تو ہم کہیں گے کہ میں بیمار ہوں, میں بیمار ہوں. تو کہیں گے انا مریض. کیا کہیں گے؟ انا مریض. تو یعنی پتہ کیا چلا کہ یہاں پر جو بھی انڈر لائن جس پر کیا گیا ہے, یہاں پر ہوا, انتا اور انا, یہ ایسے ورڈز ہیں کہ ہم ان کا نام لیے بغیر, جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں ان کا نام لیے بغیر ہم انہی کو مخاطب کر رہے ہیں, ہم انہی کے بارے میں بتا رہے ہیں. تو ایسے ورڈز کی جس میں ڈائریکٹ نام نہ لیا جائے اور ہم انہی کے بارے میں خبر دے رہے ہیں, تو ایسے ورڈز کو ہم کیا کہیں گے؟ پروناؤن کہیں گے یا ضمیر کہیں گے. اور ہم نے دیکھا کہ ضمیر 3 طرح کی ہوتی ہیں. غائب کی ضمیر ہوتی ہے, مخاطب کی ضمیر ہوتی ہے اور متکلم کی ضمیر ہوتی ہے. اب آج کی کلاس کے اندر ہم صرف غائب کی ضمیر کے بارے میں پڑھیں گے کہ آیا غائب کی ضمیر کتنے طرح کی ہوتی ہے. ہم اگر غائب کوئی آدمی ہے جس کے بارے میں بتا رہے ہیں تو مذکر ہو سکتا ہے یا مؤنث ہو سکتا ہے جس کے بارے میں بتا رہے ہیں, یا ایک ہو سکتے ہیں یا 2 ہو سکتے ہیں یا بہت سارے ہو سکتے ہیں غائب. تو ہم غائب کی قسم کو آج جانیں گے کہ ہم غائب کے لیے کس طرح کے پروناؤن کا یوز کریں گے. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ہوا, تو اس کے بعد دیکھیں گے ہوما, اس کے بعد دیکھیں گے ہم, اس کے بعد دیکھیں گے ہیا, اس کے بعد ہوما, اس کے بعد ہننا. ہم دیکھ رہے ہیں عربی زبان کے اندر ہر آدمی کے لیے, چاہے وہ اکیلا ہو یا 2 ہو یا 3 ہو, سارے کے سارے کے لیے الگ الگ ورڈز یوز ہوتے ہیں. اگر مذکر ہیں تو مذکر کے لیے الگ الگ ورڈ آتے ہیں, اور اگر مؤنث ہے تو اس کے لیے بھی الگ الگ ورڈز آتے ہیں. لہذا اگر ہم کسی ایک آدمی کے بارے میں کوئی خبر دے رہے ہیں, کچھ بتا رہے ہیں, تو استعمال کریں گے اکیلے مذکر کے لیے ہوا. کیا کہیں گے؟ ہوا. اگر ہم 2 لوگوں کی بات کر رہے ہیں تو ہما لگائیں گے. اگر ہم بہت سارے لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں تو کیا کہیں گے؟ ہم کہہ رہے ہیں. اگر ایک عورت کے بارے میں کوئی خبر دے رہے ہیں تو ہیا کہیں گے. کیا کہیں گے؟ ہیا. اور اگر 2 عورتوں کے بارے میں کوئی خبر دے رہے ہیں تو کیا کہیں گے؟ ہما. اور بہت ساری عورتوں کے بارے میں اگر کچھ خبر دے رہے ہیں تو کیا کہیں گے؟ ہننا کہتے ہیں. قرآن مجید کے اندر یہ تمام کے تمام ورڈز آپ کو نظر آئیں گے. اگر آج ہم یہاں اس کلاس کے اندر ہوا سمجھ جائیں گے, ہما سمجھ جائیں گے, ہم سمجھ جائیں گے, تو ہم قرآن مجید جب پڑھیں گے تو ہمارے ذہن میں بات آ جائے گی کہ بات 2 کی ہو رہی ہے یا 1 کی ہو رہی ہے. اگر ہم آج کی کلاس کے اندر ہیا, ہما اور ہننا کو سمجھ جائیں گے کہ ان کا یوز کہاں ہوتا ہے اور کس طرح کا ہوتا ہے, تو جب قرآن مجید ہم پڑھیں گے تو ہمارے ذہن میں یہ بات آ جائے گی کہ یہاں میل کی بات چل رہی ہے یا فیمیل کی بات چل رہی ہے, 1 فیمیل ہے یا 2 ہے یا 3 ہے یا بہت ساری ہیں. ہم ان ورڈز کے ذریعے سے ہم اندازہ لگا لیں گے.
تو ہم آج کی اس کلاس کے اندر ان کے استعمال پر غور کریں گے کہ کیسے ہم ان کا یوز کریں گے, کیسے ہم اپنے جملوں میں اس کو لائیں گے. لہذا ہم نے سب سے پہلے مذکر میں ہوا دیکھا. کیا دیکھا؟ ہوا. معلوم ہونا چاہیے کہ ہوا کیا ہے؟ مذکر ہے, ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے. کس کے لیے؟ ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب جو آگے آنے والا ہے اس کے آگے, یہ تو جملہ تو نہیں ہے, یہ بھی جملہ نہیں ہے. اب اس کے آگے آنے والا جو بھی رہے گا جس کے ذریعے سے بات پوری ہوگی وہ بھی سنگولر ہونا چاہیے. جیسے یہ سنگولر ہے, واحد ہے. کیا ہے؟ واحد ہے اور مذکر ہے. اسی طریقے سے آگے آنے والا جو بھی رہے گا وہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ واحد, اکیلا ہونا چاہیے. اور کیا ہونا چاہیے؟ مذکر ہونا چاہیے. تب جا کر کے یہ جملہ درست ہوگا. جیسا ہم ہوا ایک مرد کے لیے بات کر رہے ہیں تو کہیں گے ہوا طالبن. کیا کہیں گے؟ ہوا طالبن. وہ ایک طالب علم ہے. جس کے بارے میں بات چل رہی ہے وہ سنگولر ہے, مذکر ہے. اور آگے جو چیز ہم اس کے بارے میں بتا رہے ہیں وہ بھی کیا ہے؟ سنگولر ہے اور مذکر ہے, واحد ہے اور مذکر ہے. اگر یہاں پر ہم طالبن کے بجائے طالبتن لے آتے ہیں, جو پچھلے کلاس میں ہم نے بتایا تھا کہ اگر تا لگی رہے لاسٹ میں گول تا تو یہ فیمیل کی علامت ہوتی ہے. اگر ہم یہاں اس کلاس کے اندر ہوا طالبتن کہہ دیں تو آپ سے میں پوچھ رہا ہوں کیا میرا یہ جملہ صحیح ہوگا؟ ہوا طالبتن کے ذریعے سے ہمارا جملہ صحیح ہوگا؟ غلط ہوگا. کیوں غلط ہوگا بتائیں چاچا. مذکر کے آگے مذکر ہی آئے گا. جی ہاں, یہ طالبۃ المؤنث ہے, یہاں مؤنث آئے گا. جی ہاں. تو ہم نے جانا کہ یہ جملہ اگر ہم ہوا طالبتن کہہ دیتے ہیں تو ہمارا جملہ غلط ہو جائے گا. اس وجہ سے غلط ہو جائے گا کہ ہوا یہ مذکر کے لیے آتا ہے اور طالبتن کیا ہے؟ یہ مؤنث ہے. اگر ہم ہوا کو طالبتن سے جوڑ دیں گے تو ہمارا جملہ غلط ہو جائے گا, کیونکہ یہاں یہ مذکر ہے, اس کے لیے آگے اس کو جملہ صحیح ہونے کے لیے مذکر ہونا ضروری ہے اور واحد کا ہونا ضروری ہے. یہاں پر واحد تو ہے لیکن کیا ہے؟ مؤنث ہونے کی وجہ سے یہ ہمارا جملہ غلط ہو جاتا ہے. تو یہاں پر طالبن ہی صحیح ہوگا. اب آتے ہیں دوسرے والے جملے پر, ہما پر, کہ ہما یہ دو کے لیے آتا ہے. اس کے لیے دو کے لیے آتا ہے. تو ہم جب یہاں ہما لگائیں گے ہما اور اس کے ذریعے سے ہم سینٹینس بنائیں گے, جملہ لائیں گے, تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ کیا ہے؟ ڈوئل ہے, تسنیہ ہے. ڈوئل تسنیہ دو کے لیے یوز ہوتا ہے ہما. اب آگے آنے والا جو بھی ہوگا وہ اس کا تسنیہ ہونا, ڈوئل ہونا, دو ہونا ضروری ہوگا. اگر ہم اسی ہما کو طالبن سے جوڑ دیں گے تو ہمارا جملہ غلط ہو جائے گا. اس وجہ سے غلط ہو جائے گا کیونکہ ہما کیا ہے؟ یہ دو کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور ہم طالبن کو یہاں جوڑ دیں گے تو جملہ ہمارا درست نہیں ہوگا. تو ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر طالبن, اگر ہمیں یہاں جملہ صحیح کرنا ہے تو طالبان لگائیں گے. طالبان کیا کرنا ہے؟ طالبان. لاسٹ میں کیا جوڑ دینا ہے؟ الف نون جوڑ دینا ہے. کیا جوڑ دینا ہے؟ الف نون جوڑ دیں گے تو ہمارا جملہ صحیح ہو جائے گا. اگر ہم مذکر کے اندر صرف الف نون جوڑ دیں, صرف الف نون جوڑ دیتے ہیں تو ہمارا یہ دو بن جاتا ہے, دو کے لیے بن جاتا ہے. تو یہاں پر ہما طالبن نہیں ہو سکتا ہے, ہما طالبانے ہوگا. اور طالبانے یہ ڈوئل ہوتا ہے, دو ہوتا ہے. تو ہما طالبانے ہم نے کہہ دیا تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ وہ دونوں طالب علم ہے, وہ دونوں طالب علم ہے. اچھا, اب آتے ہیں ہم پر. ہم پر یہ ہم نے جانا کہ ہم کس کے لیے آتا ہے؟ بہت ساروں کے لیے آتا ہے. تو یہاں پر اگر ہم اس کے ذریعے سے کوئی جملہ بنانا چاہیں تو ہم جملہ بنائیں گے کہ طالبن کی جو جمع ہے وہ کیا آتی ہے. طالبن کی جمع کیا آتی ہے اس کو دھیان میں رکھ کر کے ہم یہاں پر اس کو یہاں لکھ دیں گے, اس کی جمع کو طالبن کی, تو ہمارا جملہ صحیح ہوگا. تو طالبن طالبان
اور یہاں پر طلابن کیا رہے گا؟ طلابن طلابن تو کیا رہے گا؟ ہم طلابن. تو ہمارا جملہ ہم طلابن کے ذریعے سے صحیح ہو جاتا ہے. ہم طلابن کا کیا مطلب ہوگا؟ ہم طلابن کا بہت سارے اسٹوڈینٹ. وہ سب ہاں وہ سب کے سب اسٹوڈینٹ وہ سب کے سب اسٹوڈینٹ ہیں وہ سب کے سب اسٹوڈینٹ ہیں. اچھا وہ جو فارمولا سب میں اپلائی ہو جائے گا؟ یہ صرف تسنیہ کے لیے خاص ہے, ڈوئل کے لیے خاص ہے, سب میں صرف اس اپلائی کے کر لیے. سکتے ہیں. سب کے لیے اپلائی نہیں ہوگا یہ, صرف اس ڈوئل کے میں ڈوئل میں ڈوئل کے اندر مذکر کے اندر صرف یہی طریقہ ہوگا. ڈوئل میں کر سکتے ہاں ڈوئل میں, اور وہ بھی مذکر کے اندر میل کے اندر یہی طریقہ رہے گا کہ ہم سنگولر کے اندر الف نون جوڑ دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ہیں. ڈوئل بن جائے گا. ڈوئل بن جائے گا. یہ عام قاعدہ ہے اس کے لیے. اور اس کا جو پلورل کا طریقہ ہے وہ ہم ڈکشنری سے دیکھتے ہیں اور عرب کی زبان دیکھتے ہیں کہ اس طالبن کی جمع انہوں نے کیا استعمال کی ہے, اسی حساب سے ہم اس کا یوز کرتے ہیں. تو عرب کے لوگوں نے طالبن کو جمع طلابن انہوں نے ادا کیا ہے, تو اس لیے ہم یہاں پر طلابن لائے ہیں. تو ہمارا جملہ یہ جا کر کے صحیح ہو گیا ہے. تو ہم نے مذکر کے بارے میں یہ جان لیا, اور وہ بھی غائب ضمیر کے بارے میں, کہ اگر ہوا آتا ہے تو اس کے آگے آنے والا وہ بھی مذکر ہوگا اور سنگولر ہوگا. اور ہم نے یہ بھی جانا کہ ہما جو ہے وہ ڈوئل کے لیے آتا ہے, تسنیہ کے لیے آتا ہے, اور اس کے آگے آنے والا بھی کیا ہونا چاہیے؟ ڈوئل ہونا چاہیے, تسنیہ ہونا چاہیے. ہم نے یہ بھی جانا کہ ہم یہ مذکر کے لیے آتا ہے اور بہت ساروں کے لیے آتا ہے. اگر ہم اس کا یوز کرتے ہیں تو ہمیں اس کی آگے آنے والے کو بھی جمع لانا پڑے گا, تب جا کر کے صحیح ہو جائے گا. ٹھیک. تیسرا والا اس کے لیے تو ڈکشنری ہیلپ میں. جی ہاں. اب آتے ہیں فیمیل پر, آتے ہیں کہ ہم اگر فیمیل کی بات کریں تو ہم کیسے جملے کو بنائیں گے. اس کو آپ لوگ پہلے لکھ لیجیے. فارمولا بھی لکھ دیتے ہیں آپ. پر غائب میں مؤنث کے بارے میں پڑھیں گے کہ ہیا, ہما اور ہننا کا استعمال کیسے عربی زبان میں ہوگا اور اس سے کیسے جملے بنیں گے. سب سے پہلے ہم ہیا کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ ہیا یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے اور کیا ہے؟ واحد ہے. اکیلا. اب اس کے لیے جو بھی آئے گا آگے, جو بھی آگے آئے گا وہ کیا ہوگا؟ سنگولر ہوگا, اور کیا ہوگا؟ فیمیل ہوگا, مؤنث ہوگا. تو ہمیں اگر ہیا کے ذریعے سے جملہ بنانا ہے تو کہیں گے ہیا معلمتن. معلمتن, معلمتن مانے ٹیچر, لیڈی ٹیچر. طالب میں ہی بتائیے آپ, جی. تھوڑا سا کنفیوژن ہو جائے گا. جی. طالب میں, طالب کا لیڈیز کا کیا بنے گا؟ طالباتن. اس کا ٹھیک ہو جائے گا. ہیا طالبتن. طالبتن. جی ہاں, ہیا طالبتن, ہیا طالبتن. یہ تا لگی ہے, گولتا لگی ہے, جس سے ہم اندازہ لگا لیتے ہیں کہ کیا یہ فیمیل ہے. تو ہیا سے ہم نے جملہ بنایا تو ہم نے لکھا ہیا طالبتن, تو جس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ ایک لڑکی ہے, نہیں وہ ایک اسٹوڈینٹ ہے, ہاں وہ ایک فیمیل اسٹوڈینٹ. فیمیل اسٹوڈینٹ ہے, وہ ایک فیمیل اسٹوڈینٹ ہے. تو ہیا سے ہمارا جملہ بن گیا. اب آتے ہیں دو کے لیے ہم استعمال کریں گے تو ہما لائیں گے یہاں پر. ہما, ہما. اب اس کے آگے آئے گا کسی طالبتن کے آگے فیمیل بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ طالبتن کا یہ تا کو کٹ کر دیں گے. طالبتن, طالبہ, اس کا طریقہ یہ ہے کہ آخر میں الف نون جوڑ دیں, الف نون جوڑ دیں تو کیا بن جائے گا؟ طالبتان, طالبتان. یہ اس کا بھی وہی طریقہ ہے کہ لاسٹ میں الف نون جوڑ دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ دو بن جائے گا. دو کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو کیا کہیں گے؟ ہما طالبتان, طالبتان. کیا ترجمہ ہوگا؟
वो दो वो दो वो दो लड़कियां वो दो लड़के तालिब इल्म है, तालिबा है। वो दोनों लड़कियां तालिबा है। अब आते हैं हुन्ना पर आते हैं। हुन्ना, अब यहाँ पर उसकी जमा जो लाएंगे वो तालिबतुन का तालिबातुन, तालिबातुन, हुन्ना तालिबातुन, हुन्ना तालिबातुन। तो ये हम देखेंगे कि तालिबतुन का प्लूरल क्या बन रहा है, सिंगुलर क्या बन रहा है। हम इसको जब जान जाएंगे तो उसी हिसाब से हम सेंटेंस बना लेंगे। तो हमने हुन्ना देखा कि हुन्ना ये प्लूरल है, ये जमा है, और उसके आगे आने वाला भी जमा होना चाहिए, इसीलिए हमने तालिबातुन जमा लाया है, जिससे हमारा जुमला सही हो गया है। तो हमने ये देखा कि हिया तालिबातुन, क्या हमने देखा, हिया तालिबातुन, जिसका मतलब क्या हुआ, वो एक तालिबा हाँ वो एक तालिबा है, वो एक तालिबा है। हुमा तालिबा ताने, दोनों तालिबा हैं। तालिबा, तालिबा हैं। वो दोनों तालिबा हैं। हुन्ना तालिबातुन, वो सब तालिबा हैं। वो सब के सब तालिबा हैं। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। तो इसके बाद हम कुछ मिसालें देखेंगे। हम देखेंगे हुआ तालिबुन, हमने देखा कि वो एक तालिब इल्म है। आगे हम और कुछ कोई जुमला बोले तो कहेंगे हुआ वलदुन, क्या कहेंगे, हुआ वलदुन, क्या मतलब होगा, वो एक लड़का है। वो एक लड़का है। हम देखेंगे वो दो लड़के हैं, हुमा वलदाने, वलदाने, वो दोनों के दोनों लड़के हैं। हमें बोलना वो सब के सब लड़के हैं, हुआ औलादुन, औलादुन, वो सब के सब क्या है, लड़के हैं। ये तो मेल की बात हो गई थी। अब इसी तरह से फीमेल पर देखेंगे कि फीमेल में हम कैसे बोलेंगे। कहेंगे हिया मुअल्लिमतुन, मुअल्लिमतुन, वो एक टीचर। टीचर है। कहेंगे हुमा मुअल्लिमताने, मुअल्लिमताने, वो दोनों के दोनों टीचर। हुन्ना मुअल्लिमातुन, मुअल्लिमातुन, वो सब के सब क्या है, टीचर। अब ये तो रही बात मेल की और फीमेल की। इसको आप लोग समझ लीजिए, और अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। फिर उसके बाद मैं कुछ वर्ड्स दूंगा, उसको आप लोग बना के लेकर आइएगा और कल दिखाइएगा।